آپ نے کہا جی کامن سینس ہے کہ پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے، فائن کامن سینس ہے، لیکن اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو آئین اور قانون کا تابع ہے نا، آئین اور قانون کا مطلب، اور آئین اور قانون ہمیشہ کامن سینس سے بالا تر ہوتی ہے۔ آج میں اتنے جوش و جذبات اس لیے آئین اور قانون کامن سینس سے بالا تر ہوتا ہے، اور آف کورس اس کو آپ بھی مانتے ہیں، یعنی عام انسانوں کے لیے نہیں بنتا، عام انسانوں کے لیے بنتا ہے، اور جب بات قانون کی آئے گی تو قانون بالا تر ہوگا۔ آج اصل میں نے دیکھی وہ پروسیڈنگ تو اس لیے میں ذرا جذباتی ہوا ہوں کیونکہ میں نے جو ریمارکس سنے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے اینڈ پورے بینچ کے بھی میں کہوں گا، تو وہ بار بار قانون کی بات کر رہے تھے، آئین کا حوالہ دے رہے تھے، اور مجھے افسوس ہوا کہ جو وکلا تھے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے وہ آئینی جواز پیش کرنے میں ناکام رہے۔ یہ میری فیلنگ ہے، بیکاز میں اسٹوڈنٹ ہوں لاء کا، اور جب میں پروسیڈنگ سنتا ہوں تو اندر کا وکیل جوش مارتا، تو میں اس اینگل سے سوچتا ہوں کہ قانونی نقطہ نظر سے کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جو آپ بار بار کامن سینس کی بات کر رہی ہیں، یس کامن سینس کا حوالہ تو وہاں بھی دیا جا رہا تھا آپ کو آپ کی طرح، بٹ آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں وکلا سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ آپ اس سے پہلے ایک وعدہ کریں سر، اگر آپ نے آج میرے اوپر اور ناظرین کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ بجائے سونے کے آپ نے یعنی کہ غور سے دیکھا سپریم کورٹ کی سماعت کو، اگرچہ گھر میں ہی بیٹھ کر وہاں جائے بغیر، لیکن توجہ سے سنا، آئی اپریشیٹ دیٹ۔ اب آپ جو آپ کے اندر کا وکیل جوش مار رہا ہے، آپ کہیں آج کا پورا پروگرام دلائل کی نظر تو نہیں کر دیں گے؟ کوشش کروں گا کہ میں نہ کروں، کیونکہ آپ مجھے مہربانی کریں گے ایسا نہ کریں۔ اچھا ٹھیک، میں اس لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں ایٹ دی آؤٹ سے آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے کو مجبور ہوں کہ اس بینچ میں وہ آنریبل ججز حضرات سر، جن کے ریمارکس سے یا سوالات سے یہ تاثر محسوس ہوتا ہے یا تاثر ملتا ہے، پلیز آئی ایم ناٹ امپلائنگ اینی تھنگ ایٹ آل، یہ بات، کیونکہ ہم لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں، مجھے اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں شعیب صاحب آپ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، ان کو سمجھا کے مر جاتا ہوں کہ بھائی ہم مین اسٹریم میڈیا پہ بات کرتے ہیں اور یہ پیمرا کے قوانین کا پابند ہے۔ وہ جملہ ٹھیک کر دینا، جہاں اندھی عقیدت اور نفرت نہیں چل سکتی، ختم ہوگی بات، سیدھی بات ہے نا۔ اچھا، اب میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ آنریبل ججز جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی شاید پی ٹی آئی سے بلے کا نشان نہیں لینا چاہیے تھا، شاید یہ زیادتی ہوئی، اور اب ان کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کمپنسیٹ کسی طرح کرنا چاہیے، شاید بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی بار بار یہ کہتے رہے 3-4 قسم کے واضح سوالات کہ بھائی آپ جب بلے کے بغیر بھی مختلف انتخابی نشانات کے تحت منتخب ہو کر آ گئے تھے اتنی بڑی تعداد میں، اور اس اتنی بڑی تعداد میں منتخب ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنے آپ کو آزاد کہلوانا ضروری نہ سمجھا، آپ وہ حوالہ دے آپ بضد رہے کہ آپ جہاں ایک آنریبل جج نے کہا کہ پی ٹی آئی نے خودکشی کی، جی وہی نا، آپ پی ٹی آئی ہیں اور آپ کا قائد اڈیالہ جیل کا رہائشی ہے، تو بھائی صاحب آپ نے بطور پی ٹی آئی کیوں نہیں اپنے لیے وہ تقاضا کیا؟ تو بڑا اہم ہے، ویری امپورٹنٹ، یہ ایک اہم سوال، اس کا کوئی جواب میں نے تو لاء نہیں پڑھا، لیکن مجھے بطور صحافی کوئی یہاں ایک فائدہ ہے آپ سے بات کرنے کا، مجھے آپ قانونی جواب نہ دیں، جہاں وہاں تو وکیل کو قانونی جواب دینا، آپ ایک سیاسی کو جواب دے دیں، سیاسی صحافی تو ہے نا آپ، تو سیاسی وجہ کیا تھی کہ پی ٹی آئی کو اپنا، آج جہاں عدالت کہہ رہی کہ آپ نے قتل کیا، اپنا وجہ سیاسی آپ بتا دیں۔ بابا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب ایک باقاعدہ آرگنائز قسم کی جماعت موجود نہ ہو، سر پہ سائی موجود نہ ہو، انگریزی کا محاورہ ہے when the cat is away، جب بلی نہ ہو تو then لوگ عیاشی کرتے ہیں، وہ جس کو کھاتی ہے ان کو، قائد کی براہ راست رہنمائی بھی ہو تو یہاں پہ بہت زیادہ قانونی غور و خوض کی ضرورت تھی۔ یہاں یہ ہوا کہ جنہیں لائے
गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਲੀ तो किसी ने कहा अरे आप ये करो कि ऐसा करो कि मदगम कर लेते हैं सुन्नी। अब वो मसला उसमें ये है कि ऑनरेबल जजेस ये भी पूछ रहे हैं कि साहब जिस जमात में आप मदगम हुए हैं उसके तो कायद ने वजात खुद जो है इंडिपेंडेंट, यानी उसने तो वो जो उनकी जमात को बाकायदा इंतखाबी निशान अलॉट है उसके तहत तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। सो बतौर सहाफ़ी आप समझते हैं कि उस वक्त पीटीआई से ये सियासी गलती हुई जिस पर आज बेंच को कहना पड़ा कि आपने अपना कत्ल खुद किया? यार